الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حج کے ایام چل رہے ہیں اور گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا موضوع سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الکوثر اس کا نام ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند مقام والی سورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں کہ اللہ نے بیٹے عطا فرمانے کے بعد واپس لے لیے، صرف بیٹیاں آپ کی باقی بچیں، تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی باقی نہیں بچی، یعنی کوئی بیٹے بچے ہی نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو لہٰذا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی اس کا نام لے ہوئے باقی نہیں رہے گا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی، فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت ساری چیزوں میں کثرت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کثرت، یعنی ہر چیز میں ہم نے آپ کو کثرت دی ہے۔ اسلام کے اندر ہم نے آپ کو کثرت دی، آپ کے صحابہ کی جماعت اس قدر بڑھے گی کہ کثیر تعداد، ہر قسم کی نعمتوں میں ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو قیامت کے دن جو کوثر، جو حوض دینا ہے، وہ کوثر ہے، وہ بھی کثرت کے ساتھ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھر بھر کر پلائیں گے، تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔
تو یہ ساری نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیں، وانحر، اور اسی کے لیے قربانی کرتے رہیں۔ باقی رہا معاملہ یہ کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بیٹا باقی نہیں رہا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا وارث نہیں رہے گا، آپ کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے دشمن جو آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، اور آپ جانتے ہیں تب سے لے کے آپ تک آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی اولاد چلتی آ رہی ہے، قیامت تک وہ سلسلہ چلے گا، یہاں تک کہ جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو قیامت تک آپ کی نسل کا تو سلسلہ چلے گا، لیکن آپ کے دشمنوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کون ہے جو ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ابی بن خلف کو، ان میں سے کسی بھی بدبخت کو اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہو؟ یہ سارے آپ کے دشمن تھے، سب کے نام و نشان مٹ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ اذان میں اللہ کے نام کے بعد پیارے پیغمبر کا نام، نماز میں اللہ کے نام کے بعد پیارے پیغمبر کا نام، درود میں اللہ کے نام کے بعد پیارے پیغمبر کا نام، ہر ذکر میں ہر جگہ پر اللہ کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو بتائیے کس کا نام مٹ گیا، کس کا نام باقی ہے؟ کس کا نام مٹ گیا اور کس کا نام باقی ہے؟ پیارے پیغمبر کا نام ہمیشہ سے باقی ہے۔ جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کے قیامت کی دیواروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ تو یہ کثرت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو حکم کیا دیا؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے، وانحر، پھر قربانی کیجیے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم لوگ نمازوں سے کوسوں دور ہیں، لیکن قربانی کے موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں اچھا لباس پہن کے ہم نماز کے لیے آئیں، اور جانور لاتے ہیں تو اس کو گلی میں محلے میں گھماتے پھراتے ہیں۔ ہم بکرا لائے ہیں، ہم گائے لائے ہیں، ہم بیل لائے ہیں، کسی کے پاس زیادہ توفیق ہوتی ہے تو وہ اونٹ لاتا ہے، وہ جانوروں کو گھما پھرا رہا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا ہے، نہ یہ اللہ کے قریب آیا ہے اور یہ قربانی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں ہے۔ بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بے نمازی کو اللہ نے قرآن میں مشرک کہا ہے، فرمایا اقم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مشرک نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بولو ابو جہل نماز پڑھتا تھا؟ بتائیے۔ ابو لہب نماز پڑھتا تھا؟ عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف یہ سارے نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، مشرک تھے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، پھر آپ کے ذریعے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کیجئے اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ جس طرح مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اسی طرح بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ وہ بھلے پھر ایک جانور نہیں ہزاروں جانور قربان کر دے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قدر سخت تھے بے نمازی کے متعلق، یہاں تک کہ بے نمازی اگر فوت ہو جاتا تو سلف صالحین اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو کس خوشی سے یہ بندہ پھولے نہیں سماتا، میں 2 بکرے لایا ہوں، میں گائے لایا ہوں، میں بیل لایا ہوں، میں بڑا جانور لایا ہوں قربانی کرنے کے لیے۔ حالت یہ ہے کہ نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے گھر میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا۔
تو بے نمازی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر میں اپنے پیغمبر سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، پھر فرمایا اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ دوسرے مقام پر سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے آخری رکوع میں فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، بے شک میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں بھی پہلے حکم کس چیز کا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں۔ اور ہم کون سی نمازیں پڑھتے؟ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور دین ابراہیمی پر قائم رہتے ہوئے میں پہلا مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے پہلے فرمایا ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ یہ تو نماز کے قریب بھی نہیں آتا، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے، نہ یہ پڑھتا ہے نہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی پڑھتا ہے۔ پورا علاقہ، پورا معاشرہ، پورا محلہ بے نمازیوں کا ہے۔ قربانی کے موقع پر ہر بندہ اپنا بکرا لائے، بکری لائے، جانور لائے، اونٹ لائے، کچھ مرضی کرے، جس طرح اس کا ساری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو لہٰذا عہد کیجیے اللہ سے کہ اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی نمازیں مکمل رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے باقی اعمال کی بھی خیر ہوگی، بشرطے کہ وہ نمازیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، عظیم سنت۔ کس قدر عظیم سنت! پچھلے 2 جمعات میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہترین پہلو سن چکے ہیں کہ انہوں نے توحید پر کس قدر ڈٹ کر شرک کا مقابلہ کیا، اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ اللہ رب العالمین کے اس کے بدلے میں انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی بڑی لمبی عمر کے اندر جا کر عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اس پر پورا اترے ابراہیم علیہ السلام، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی عمر میں جا کر آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا کچھ بڑا ہو گیا، پہلے تو آزمائش یہ تھی کہ ایک لمبی عمر کے بعد بیٹا عطا فرمایا، اب بیٹا عطا فرمانے کے بعد ایک اور آزمائش میں ڈال دیا کہ حکم دیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو جا کر ایک ایسے علاقے میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے، یہاں تک کہ بیت اللہ الحرام کے پاس پہنچے، وہاں چھوڑ دیا اور واپس چل دیے۔ بیوی پیچھے سے بلا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے، ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی خوراک کا بندوبست ہے، نہ کسی انسان کی آمد و رفت ہے، ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، اور انہوں نے جاتے جاتے اتنا پوچھا، اچھا یہ بتائیے ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کہا پھر جائیے، جس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب بندہ اللہ کی توحید کے لیے مخلص ہو جائے، شرک کے خلاف اس کے دل میں نفرت ہو، اللہ کی توحید کی غیرت اس کے دل میں زندہ ہو، اللہ رب العالمین اسے جنگل بیابان کے اندر بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، خود جنگل کے اندر بھیجتا ہے، وہاں بھیج کر بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ انعام تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ چھوڑ کے چل دیے، اب تھوڑا دور جا کر ایک دعا کرنے لگے، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی کے اندر میں نے چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی
زراعت نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کسی قسم کا پھل نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، بالکل بیابان آبادی کے اندر میں نے چھوڑا ہے۔ بس ایک مجھے دل کی تمنا جو ہے، دل کا اطمینان ہے کہ ان بیتک المحرم، اس کے نزدیک تیرا حرمت والا گھر موجود ہے، بیت اللہ اس کے پاس موجود ہے، مجھے امید ہے تو ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو رزق بھی عطا فرمانا، ان کی حفاظت بھی فرمانا، اور اس گھر کی طرف لوگوں کا رخ پھیر دے کہ وہ لوگ آئیں، تیرے اس گھر کو بھی آباد کریں اور میرے اہل خانہ کی بھی مدد ہوتی رہے۔ اور اے اللہ یہ بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آل اولاد کو نمازی بنانا۔ کیا بنانا؟ نمازی بنانا۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، فلاں کچھ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے؟ اپنے لیے بھی دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور میرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، بڑا لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہوتا 7-8 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اس کو واپس لاؤ، اس کو واپس لائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ وہ امتحان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے۔ 3 دن تک یہ خواب مسلسل آتا رہا، 3 دن تک۔ اور یاد رکھیے نبی کا خواب بھی نبوت میں سے ہوتا ہے، وحی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بعض دفعہ وحی عطا فرماتا ہے تو خواب کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ 3 دفعہ جب مسلسل یہ خواب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ جب باپ اللہ کے لیے اس قدر مخلص تھا کہ ہر آزمائش میں وہ کامیاب رہا، اللہ نے انعام کے طور پر جو بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا بھی اس قدر صبر والا، اس قدر تحمل والا، اس قدر فرما بردار ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا ابا یہ کیا کہہ رہے ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کبھی بلا باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بیٹے نے سب سے پہلا جو جملہ کہا، افعل ما تؤمر، ابو جی جو حکم آپ کو ملا ہے آپ فوراً کر گزریے، اس میں دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کہنے کی کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باقی رہا معاملہ میرا کہ میں بچہ ہوں، کیسے ذبح ہوں گا، کیا صورتحال ہوگی، چیخوں گا، چلاؤں گا، کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، شور شرابہ ہوگا، نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ اللہ کے لیے مخلص تھا، اللہ نے بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جو اللہ کے لیے مخلص تھا۔ بیٹے کو لے کے چل دیے، چھری تیز ہے، چھری کو تیار کر لیا، بیٹے کو لے کے چل دیے مینا کے مقام پر، جہاں آج حاجی ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، جہاں حجاج کرام اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، آپ وہاں پر جائیں، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے۔ مینا کے مقام پر ایک چھوٹا سا ایسے گنبد سا بنا ہوا ہے، مینارہ سا بنا ہوا ہے، وہ مقام، وہ جگہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، اس جگہ پر مینارہ بنا ہوا ہے جو نشانی ہے اس بات کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ بیٹے کو لٹا دیا، چھری تیز ہے، چھری ایسی کہ اگر وہ لکڑی پہ لگے تو لکڑی کٹ جائے، پتھر پہ لگے تو پتھر کٹ جائے، مگر نرم و نازک جسم کو وہ چھری نہیں کاٹ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، اہل آسمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عجیب سی کبکبی طاری ہے آسمانوں پر کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دیر تک ذبح کرتے رہے، کوئی محسوس نہ ہوا۔ پھر دیکھا تو بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور جو جانور ذبح ہو چکا ہے وہ مینڈا ہے۔
اور حکم ہوا کہ ابراہیم آپ کا خواب سچا ہو گیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اللہ نے انعام کے طور پر آپ کے بیٹے کی جگہ پر جنت سے یہ مینڈا بھیجا ہے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، میرا بیٹا سلامت کھڑا ہوا ہے اور اس کی جگہ پر مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے اس کو سچا بھی کر دیا۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو احسان کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو بھی بچا لیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ آئے ابراہیم آپ کی قربانی قبول ہو گئی، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بس یہ وہی سنت ہے کہ جو تمہارے بابا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی دی تھی، تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو، اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ پر قربانی کو لازم کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کی طرف۔ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں جب بھی قربانی کا موقع نزدیک آتا ہے، مولوی صاحب یہ بتائیے قربانی کیسے لوگوں پر واجب ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہوتا ہے کہ کون سے لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ مولوی صاحب کون سا بندہ شادی کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کون سا بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل خرید سکتا ہے؟ کون سا بندہ گاڑی خرید سکتا ہے؟ کون سا بندہ نیا گھر بنا سکتا ہے؟ کون سا بندہ سفر میں جا سکتا ہے؟ کون سا بندہ موبائل خرید سکتا ہے؟ نہیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جو وہ چاہے خریدے، جو وہ چاہے لے، جو وہ چاہے بنائے۔ قربانی کی باری آتی ہے تو مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، چور دروازے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قربانی سے بچنے کے لیے۔ ہم نے مولویوں سے سنا ہے اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے برابر نصاب موجود ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا پھر کم از کم 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا اس کے برابر کسی کے پاس رقم موجود ہو، اتنا مالدار وہ بندہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ یہ حکم، نہ یہ فارمولہ قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود ہے، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر موجود ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں خود حضور کی زندگی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا جہان کا کوئی مفتی، کوئی عالم اس بات کو ثابت کرے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیک وقت 10 بیویاں موجود تھیں، کسی ایک زوجہ محترمہ کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو، کسی ایک زوجہ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو۔ او میرے بھائیو، سونا چاندی تو دور کی بات رہی، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کیونکہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کچھ کھانے پکانے کو ہو تو بندہ آگ جلا کے کھانا پکائے۔ 3 مہینے، 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات اس طرح کے تھے، 2 مہینے، 3 مہینے، 2 چاند، 3 چاند نظر آ جاتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ پکانے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرے پیغمبر کے گھر کی حالت ہے۔ میرے رب کی قسم، جب سے اللہ نے قربانی کا حکم دیا، سورہ کوثر مکی صورت ہے، جب سے سورت کوثر نازل ہوئی تب سے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک کوئی قربانی کا دن، موقع ایسا نہیں آیا جس دن پیارے پیغمبر نے قربانی نہ کی ہو۔ کوئی سال ایسا نہیں آیا جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اس کے باوجود کہ گھر کی حالت یہ ہے، 2 چاند، 3 چاند نظر آ جاتے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے، یہ آج کے جو فارمولے ہیں کہ اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہو یا اتنی مقدار میں کسی کے پاس سونا یا چاندی موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری قربانیاں معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے ہو گئی، کیونکہ آپ کے پاس تو ساری زندگی اس طرح کا نصاب بنا ہی نہیں ہے، اس طرح کا فارمولہ تو بنا ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بیت المال آتا، اللہ کی عزت کی قسم
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے سے پہلے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، سارا مال، کچھ بھی باقی نہیں بچاتے تھے کہ یہ اللہ کے بندوں کی امانتیں ہیں، اللہ کا مال، اس کی امانت میرے پاس موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خرچ ہونے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر خبر بھیجی کھانے کو کچھ ہے اور آپ سارا مال تقسیم کر چکے تھے، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، سارے دن کے بھوکے پیاسے گھر میں تشریف لے گئے، پوچھا اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خبر کر دیتے، میں کچھ بھجوا دیتا، آپ اس میں سے پکا لیتے۔ انہوں نے کہا ہم اس امید میں سے کہ آپ لائیں گے۔ یہ گھر کی حالت ہے، جبکہ باہر والوں کو سارا مال تقسیم کر کے لائے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ایک چونی بھی نہیں لائے کہ جس سے شام کا کھانا خریدا جا سکے۔ اس کے باوجود آپ نے زندگی میں کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا۔ تو کون سا فارمولہ، کہاں سے لائے ہو یہ فارمولہ کہ اس قدر بندے کے پاس مال ہو تو اس پر قربانی ہو سکتی ہے؟ پھر ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، مولوی صاحب اچھا اگر ہم ایسا کریں کہ ہم قرض لے کر قربانی کریں تو ہماری قربانی ہو جائے گی؟ یہی سوال آپ نے کبھی اپنی زندگی کے باقی معاملات میں نہیں پوچھا کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے قرض لے کر جا سکتا ہوں، میں نے نیا گھر بنانا ہے قرض لے کر بنا سکتا ہوں، موٹر سائیکل خریدنی ہے، گاڑی لینی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں میری ضرورت ہے، میں یہ قرض لے کر پوری کر سکتا ہوں۔ وہ سارے معاملات آپ کے پوچھے بغیر، کسی مولوی سے فتویٰ لیے بغیر آپ کے پورے ہو سکتے ہیں، تو قربانی کے لیے کیوں بیماری پڑتی ہے کہ آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ دل مر چکا ہے، ایمان مر چکا ہے، ہماری ساری عللے تھللے، ساری عیاشیاں، ساری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے ہمارے دلوں میں بیماری اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی پہننے کو نہیں ہے، بھلا ہمارے اوپر کہاں قربانی ہے؟ ہمیں لوگ قربانی کا گوشت لا کر دیں۔ او میرے بھائیو، جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے بتائیے اس جمعے کی مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ کی قسم کوئی ایک گھر بتا دے جو یہ قسم کھا کر کہے کہ ہمارے گھر میں شام کو کھانے کے لیے آج کا کھانا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آج شام کو پکانے کے لیے ہمارے پاس روٹی موجود نہیں ہے، آٹا موجود نہیں ہے۔ ہر گھر میں اللہ کی نعمت موجود ہے، گٹکا، ماوا، پان، بیڑی، تمباکو، سگریٹ، ان سب کے پیسے موجود ہیں، اخراجات موجود ہیں، نہیں ہے تو اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت موجود نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ایمان نہیں مر گیا تو کیا مر گیا ہے؟ غیرت اسلامی ختم نہیں ہوئی تو کیا ختم ہوا؟ ہمارے سارے کام پورے ہو سکتے ہیں، ہر کام ہمارا ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو اللہ کی قسم دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق دیتا بھی نہیں۔ ساری زندگی یہ لوگ اس طرح کے ہاتھ پھیلا کر پھر گزارا کر سکتے ہیں، اللہ انہیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں دیتا جن کے دل میں نیکی کرنے کی تڑپ نہیں ہوتی۔ آپ کی ساری خواہشات قرض لے کر ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے محنت مزدوری کر کے پوری ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے دین پر عمل کرتے وقت آپ ایسی محنت کیوں نہیں کرتے، ایسا جذبہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو ترجیح ہونی چاہیے وہ اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ ہم قربانی کریں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، کل کو ان کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب بھی قربانی کرتے اپنے لیے بھی جانور خرید کر لاتے، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی جانور خرید کر لیتے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر عورت جانور کو ذبح کر لے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں آپ کہ نہیں سنتے ہیں عام طور پہ مولویوں سے کہ اگر جانور کو، کسی بکری کو، کسی بڑے جانور کو، چھوٹے جانور کو، مرغی کو، کسی بھی پرندے کو اگر عورت نے ذبح کر دیا تو وہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کا جانور اپنی بیٹیوں کو دیتے اور ہر بیٹی سے کہتے بیٹی تم اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرو۔
یہ تھے پیارے پیغمبر کے صحابہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ تھی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم الف کو کلی بھی نہیں جانتے، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر دوسرا بندہ کہتا ہے یار ہم نے تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں سنا، تو بھائی آپ نے آج تک سنا ہی کیا ہے؟ پھر سوائے گالم گلوچ کے، سوائے قصے کہانیوں کے، سوائے بکواسات کے کیا سنا پھر آپ نے؟ دین کے نزدیک کبھی آؤ، کبھی اہل دین کے نزدیک آؤ، اہل اسلام کے نزدیک آؤ، اہل توحید کے نزدیک کبھی آؤ، اللہ کا دین آپ کو سمجھ میں آئے۔ جس پیغمبر کا صحابی ہے ابو موسیٰ اشعری، اپنی بیٹیوں کو جانور دے رہا ہے، بیٹا تم میں سے ہر میری بیٹی اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ آپ کی بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتی، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرتے، آپ کی بیوی اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرتی، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں جذبہ پیدا کرنا تھا اسلام کا مسلمانوں کے دلوں میں؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کبھی ہماری غیرت زندہ ہوتی ہے، یا کبھی ہمارے پاس مال بہت زیادہ آ جاتا ہے، قربانی کا موقع نزدیک ہوتا ہے، تو لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اتنا بڑا مالدار ہے، اچھا گھر بنا ہوا ہے، موٹر سائیکل گاڑی ہے اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی یہ قربانی نہیں کر رہا، تو ہم شرمندگی سے بچنے کے لیے یا اپنا جانور لے آتے ہیں یا کسی جانور میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کی خاطر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کبھی یہی کام اللہ کے دین کے لیے کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہر بندے کو چاہیے جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا موجود ہے نا، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے پیغمبر کے گھر میں 3 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، میرے پیغمبر نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، میرے اور آپ کے حالات اس جیسے تو کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہم میں سے کون سا مسلمان ایسا ہے جو پیارے پیغمبر کا امتی ہو اور وہ کہے کہ میرے گھر میں 1 ہفتے سے کھانا نہیں پکا، یا 2 دن سے میرے گھر میں آگ نہیں جلی؟ اور پیارے پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ 3 مہینے آگ نہیں جل رہی، آپ پھر بھی قربانی نہیں چھوڑ رہے۔ ہمارے گھر میں 2 3 ڈشیں پک رہی ہوتی ہیں، ہم پھر بھی قربانی کے لیے بہانہ کرتے۔ آخر کیوں؟ کیا ہم نے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ نے نہیں پوچھنا قربانی کہاں ہے تمہاری؟ ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس آیت سے ہمارا گزر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ فرما دیجئے میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ گٹکا ماوا کھانے کے پیسے تھے، زمینیں خریدنے کے، پلاٹ خریدنے کے، مکان بنانے کے، گاڑیاں خریدنے کے پیسے تھے، کمیٹیاں ڈالنے کے، اللہ تھللے عیاشیاں پوریاں کرنے کے پیسے تھے، قربانی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اور آسان فارمولہ بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ وعدہ کر لیں، میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں آپ کا کوئی سال قربانی کے بغیر نہیں جائے گا۔ آپ میں سے ہر بندہ آج سے یہ وعدہ کرے اللہ کے ساتھ، وہ ہر روز 50 روپیہ اپنی کوئی ایک گلا بنا لیں، کوئی گلا بنا لیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز بنا لیں، 50 روپیہ ہر روز آپ اپنے گھر میں رکھتے جائیں، ہر روز۔ مہینے کا 1500 آپ کے پاس جمع ہو گیا، 11 مہینے کے بعد میرے رب کی قسم آپ اچھے سے اچھے جانور کے اندر قربانی کے اندر حصہ ڈال سکتے۔ مہینے کے بعد کم از کم آپ کے پاس 22 سے 25 ہزار روپیہ جمع ہو جائے گا سال کے بعد۔ جب قربانی کا موقع آئے گا، یعنی قربانی ختم ہو، آپ یہ عمل شروع کر دیں، اگلی قربانی سے پہلے 11 مہینے آپ یہ رقم جمع کر لیں، 1500 کو آپ 11 کے ساتھ ضرب دے دینا، کتنی رقم بنتی ہے؟ اگلے سال آنے سے پہلے ہر گھر کے اندر اللہ کی قسم اگر قربانی نہ ہو، میرے رب کی قسم مجھے آ کر پکڑ لیجئے گا۔ یہ فارمولہ آزمائیں تو صحیح۔ ہم تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی کسی ضرورت کے لیے BC ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ کہ جمع ہو جائے، کسی کام میں لگ جائے گی، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی یہ کر کے دیکھیے۔ گھر کا ایک فرد یہ غیرت کر لے، یہ ہمت کر لے کہ 15 روپے یا 50 روپیہ یا 100 روپیہ وہ ہر روز اپنے گلک میں ڈالتا رہے، مہینے کے بعد اس کی رقم کو گنے، سال کے بعد اس رقم کو گنے، ہر گھر کے اندر قربانی کا جانور تیار ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ اللہ سے عہد کریں کہ ابھی دن ہیں، 5-4 دن ابھی ہیں، جمعرات کے دن جا کر انشاءاللہ
عید الاضحیٰ ہے، اس کے بعد بھی 3 دن مزید قربانی کے دن ہیں، تو اتنے ایام ابھی ہیں، آپ کسی سے قرض لے کر قربانی کر لیں اور آئندہ سے عہد کریں کہ کسی سال آپ کی قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ جو میں نے فارمولہ بتایا ہے اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اگلے سال اگر آپ کی قربانی نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ رب العالمین غریبوں کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے، امیروں کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ پورا اونٹ لا کر ذبح کیجئے، نہیں، یہ حکم آپ کو نہیں دیا کہ آپ لازمی طور پہ جائیے بکرا خرید کر لائیے ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ پورا ایک بندہ ایک گائے خرید کر لائے پھر قربانی ہوگی، نہیں، آپ گائے میں حصہ ڈال لو، اونٹ میں حصہ ڈال دو، کسی جانور میں جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، ان میں حصہ ڈال دو۔ توفیق ہے تو آپ کوئی چھوٹا سا جانور پالنا شروع کر دیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، کوئی بھی اس کی نسل میں سے ہے جو قربانی کے موقع تک دوندہ ہو جائے، آپ اس کو ذبح کریں۔ اپنے اندر ایک جذبہ تو پیدا کریں نا، ایک غیرت اور ایمان تو پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین دیکھیں آپ کے لیے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ کام آپ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ عید کے بعد سے لے کے آئندہ آنے والے ذوالقعدہ تک 11 مہینے کی کمیٹی کوئی بندہ ہمارے ساتھ ڈالنا چاہتا ہے، قربانی کی کمیٹی، انشاءاللہ ہم اس کی امانت کے ذمہ دار ہوں گے۔ 11 مہینے کے بعد اس کا حساب ہوگا، ذوالقعدہ میں ان کی کمیٹیاں نکالی جائیں گی، سب کو ان کے پیسے دیے جائیں گے، اور جو بندہ ہمارے ساتھ شریک ہوگا اس کی قربانی کی ذمہ دار انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ کیا خیال ہے، آپ لوگ یہ ہمت کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے چاند نظر آنے کے بعد، اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ قربانی کا جانور جو لوگ خریدنے جائیں گے انہیں چاہیے وہ اچھی طریقے سے جانور کی دیکھ بھال کریں، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، چیرا ہوا نہ ہو، جانور آنکھ سے بھینگا نہ ہو، معذور نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، اور اس قدر لاغر جانور نہ ہو، لنگڑانے والا نہ ہو، صحیح سلام جانور لے کر آئیں۔ اللہ کو بغیر عیب والا جانور چاہیے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے لیے تو اتنی دیکھ بھال اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اس کا کان دیکھو، اس کی آنکھ دیکھو، سینگ دیکھو، اس کو چلا کر دیکھو کہ لنگڑاتا تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنے جسم پر بھی توجہ کی ہے کہ ہم کان کٹے ہیں، ناک کٹے ہیں، آنکھ سے بھینگے ہیں، چہرے کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے اندر کتنے داغ دبے موجود ہیں، دل میں کتنی نفرت، حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے؟ قربانی تو ہم کر رہے ہیں اچھے جانور کی، کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے 2 جانور بھی خرید کے لاتا ہے، 2 جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، دل کے اندر بھی کسی کے لیے ہمدردی ہے، دل کے اندر بغض، حسد، کینہ بھی موجود ہے یا یہ بھی نکل گیا، اس کی بھی قربانی کی ہے ہم نے۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی انا کو ذبح کرنے کا نام بھی ہے، اپنی میں کو ذبح کرنے کا نام بھی ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی کا نام بھی ہے، لوگوں کے ساتھ رواداری کا نام بھی قربانی ہے۔ یہ بھی تو ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہم میں سے ہر بندے کو توفیق دے کہ اس دفعہ بھی ہم میں سے کسی گھر کی قربانی ضائع نہ ہو، اور آئندہ اللہ ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہمارے گھر میں ہر سال قربانی ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو مستفید کر سکیں۔ یقین جانیں کہ ہر گھر اگر یہ کوشش کرنا شروع کر دے، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کے دین کے اوپر، سنت ابراہیمی کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔